اب امریکہ ایران کا معاملہ جس پر عباس اراغچی ایرانی وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ ثالثوں کے ذریعے ہم بات چیت ضرور کر رہے ہیں لیکن ڈائریکٹ ہمارے درمیان کوئی بات نہیں ہو رہی. اس سلسلے میں جو پیش رفت سامنے آئی، ڈیلی میل نے جو رپورٹ کی، اسٹریٹ آف ہارمز جو امریکہ کی انا کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اس پر ایران نے کچھ نئے مطالبات سیٹی صاحب پیش کیے ہیں اور وہ 6 سے 8 مطالبات ہیں. پڑھ دیں آپ. جو سارے یہ کہ پابندیاں ایران کے خلاف سب ختم کی جائیں، ساری ایکسپورٹس اور بینکنگ کے اوپر سے پابندیاں اٹھائی جائیں اور ایران کے اندرونی معاملات میں کوئی مداخلت نہ کی جائے، اور جتنا بھی کمپلائنس ہے JCPOA اس وقت جو معاہدہ ہوا تھا اس کے ساتھ گارنٹی شو کی جائے ہمیں. سارے ایرانی فنڈ جو ہیں وہ غیر منجمد کیے جائیں جو ابراڈ ہیں، اور گارنٹیز دی جائیں کہ US یہاں سے انخلا کرے گا مکمل طور پر، اور ایران کے خلاف میکسیمم پریشر کی جو مہم ہے اسے بند کیا جائے اور ملٹری ایکشنز اور ریجنل انٹرفیرنس کو بھی ختم کیا جائے. اس میں کچھ نیا دکھائی دیا آپ کو؟ نہیں، یہ جنرل سی باتیں ہیں. ہاں، یہ ڈیمانڈ جتنے مرضی بنا لیں اس قسم کے، دے آر ناٹ میننگ فل. اس میں صرف 3 پوائنٹس ہیں جو کہ ایکچولی جہاں نیگوسیشن ہوگی. ایک تو یہ ہے کہ فی چارج کریں گے، یہ عمان کے ساتھ مل کے جی اسٹریٹ آف ہارمز میں ایک فی چارج کریں گے. 2%، 3%، 5%، 7% فگرز آ رہے جا رہے گردش کر رہے ہیں. مگر یہاں ایک پرابلم ہے. ایران از انسسٹنگ کہ اب ہم نے سیٹ کر لیا عمان کے ساتھ ود دی اپروول آف دی ادر اسٹیٹس کہ ہم ایک فی چارج کریں گے. جی، اور ڈونلڈ ٹرمپ کی پوزیشن ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نو فی، فری شپنگ. اس کے اوپر دیر از اے پرابلم ود امریکہ. دوسرا یہ کہ سارے آپ اپنے فورسز یہاں سے ودرا کریں، جو بھی بیسز ہیں اس ایریا کے اندر سب یہاں سے ودرا کریں. جی، دس از اے ویری میجر ڈیمانڈ. کیسے امریکہ اگری کرے گا؟ اٹ ول بی لائک جیسے افغانستان سے جہاز پکڑ کے بھاگے تو اس قسم کا امپریشن پڑ جائے گا. کین ڈونلڈ ٹرمپ افورڈ دیٹ؟ اس کے ساتھ اڑ جائے گا وہ کہ جی ایران نے کہا نکلو یہاں سے، اور ہم بھاگے نکل آئے وہاں سے. بوریا بستر گول کروا دیا ایران نے. یہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو بی سو ایزی. ضرور یہ اگریمنٹ، فائنل اگریمنٹ کے اندر تو ہوگا کچھ نہ کچھ، مگر کیا اس طریقے سے کہ جی ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا پہلے آپ نکلے پھر بات کریں گے؟ It's not going to happen like that. It will happen eventually when America withdraws from the Middle East. مگر اس وقت کوئی ایسا پلان نہیں ہے to withdraw from the Middle East. اچھا. تیسری چیز یہ ہے کہ سارے کے سارے جو ہمارے پیسے دینے ہیں نا، جو فریز کیے ہوئے آپ وہ سب دیں ہمیں. وہ بھی نہیں ہونا. وہ بھی جو ہونا کیا ہے ایونچولی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہونا ہے. یہ ہو جائے گا we'll give you your money back. مگر اس سٹیج پہ اتنے ایسے اور آپ کو یہ تو we'll tie it up with performance. تو یہ ساری چیزیں اب واپس ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈسکس ہوں گی. مگر جو یہاں سب سے زیادہ نقصان امریکہ کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ امریکہ کو جو باتیں پہلے ایران اگری کر گیا تھا، اب ایران اس سے زیادہ تکڑی گئی، ایک قدم آگے چلا گیا. تو جتنی دیر یہ امریکہ لیٹ کرتا ہے یا دھمکیاں دیتا ہے اور کام نہیں کرتا، اتنا ہی امریکہ کی کمزوری نظر آتی ہے ایران کو، اور ایران اپنی ڈیمانڈز بڑھا دیتا ہے. سو آئی تھنک دیٹ از واٹ از ہیپننگ رائٹ ناؤ. ایران کے اندر ایک اسیسمنٹ کی ہے انہوں نے کہ ڈیلے جو ہے وہ ایران کو سوٹ کرتی ہے اور امریکہ کو ڈیلے سوٹ نہیں کرتی سیٹلمنٹ کی. وہ سمجھتے ہیں کہ اب اگست شروع ہو گیا، سپٹمبر، اکتوبر، نومبر کے اندر مڈ ٹرم الیکشنز ہیں، اور وہاں جو آلریڈی جو پرائمریز ہو رہی ہیں، یا وہاں سے نظر آ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی حالت خراب ہے، اور دن بدن حالت اور بھی خراب ہوگی. اور اگر تیل رک گیا تو یہ قیمتی، ابھی تو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں جی پھر اگلے ہفتے ہو رہی ہے سیٹلمنٹ ہو رہی ہے، تو تیل ابھی بھی 80-90 پہ آ کے فلکچویشن ہے. ابھی وہ مارکیٹس یہ سمجھ رہی ہیں کہ اٹس اوکے. اور کچھ تیل پہلے بھی نکل رہا تھا، ایران نے اب ٹائٹ کر دیا. پھر ایران نے 1-2 اور کنڈیشنز بھی ڈالی ہیں. وہ تو اس نے یہ کہا ہے کہ ہمارے جو اثاثے ہیں ان کے اوپر اپنی حملے کرنے بند کریں ہوتھیز کے اوپر. تو یہ سچویشن ہے. آئی تھنک ابھی جو سب سے زیادہ پریشر ہے وہ پاکستان اور عمان اور قطر کے اوپر ہوگا کہ بھائی گیٹ آن ود اٹ. بٹ آئی تھنک سعودی عربیہ بھی چاہتا ہے کہ اب یہ سیٹلمنٹ کوئی جلدی ہو بٹوین امریکہ اینڈ ایران. ٹھیک. ایسے میں ایک اور اہم پیش رفت جو سامنے آئی وہ ایرانی میڈیا کی جانب سے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی، سید مجتبیٰ خامنہئی، ان کی فوٹیج ایک ریلیز کی گئی مہر نیوز ایجنسی کی جانب سے، اور اس کے علاوہ ارنا اور پریس ٹی وی کی جانب سے بھی. یہ اسکرین پر بھی سب کے سامنے ہے. سپریم لیڈر کے حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ پیٹ ہیگسیت متضاد دعوے کرتے رہے ان کی صحت کے حوالے سے. ٹائم سٹیمپ البتہ کلیئر نہیں ہے، اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی بھی سپریم لیڈر کے ساتھ ملاقات کی خبریں گردش کر رہی ہیں. یہ کیا میسج دیا گیا اس فوٹیج کو ریلیز کر کے؟ آئی تھنک یہ میسج یہ دیا گیا کہ جو نئے ڈیمانڈز ہیں جی یہ ہمارے بگ لیڈر نے دیے ہیں، اسی لیے ان کو دکھا دیا گیا ہی از الائیو
میٹنگ ود ہز کنسلٹنگ ود ہز پیپل اینڈ یہ جو اب نئے ڈیمانڈز ہیں یہ وی آر آل آن دا سیم پیج. کیونکہ پہلے یہ ایک مسنگ ایلیمنٹ تھا نا, جی اب وہ مسنگ ایلیمنٹ دکھا دیا انہوں نے, شک دور کر دیا گیا. ہاں کہ نہ ہو, کیونکہ بات چل رہی تھی نا کہ بیچ میں دراڑ, مطلب آئی آر جی تکڑی لائن لینا چاہ رہے ہیں, اور جو فارن آفس ہے ان کا اور پریزیڈنٹ اور فارن منسٹر یہ سافٹ لائن لینا چاہ رہے ہیں. اب جو آئی ہے یہ ہارڈ لائن آ گئی ہے, تو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم سب ایران کے اندر ایک ہی صفحے میں بیہائنڈ آیت اللہ, یہ ہے. دیٹ از وائی وہ تصویر دکھائی گئی ہے. اچھا, بیکاز دس از اے ویری اسٹرانگ ہارڈ لائن, کہ ہم یہ بھی نہیں مانیں گے, یہ بھی نہیں مانیں گے. اور یہی تکلیف ہو رہی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ ایران جو ہے وہ ڈریگ کر رہا ہے اپنے پاؤں, تیار نہیں آنے کے لیے بھی بات کرنے کے لیے. لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, اور ایک ہفتہ ہو گیا, پچھلے ہفتے اٹیک کرنا تھا کہ اس ہفتے شاید کوئی بریک تھرو ہوتا, کوئی بریک تھرو نہیں ہوا جی, اور اب پھر پوسٹ پون ہو گیا. مگر جو سب سے بڑی جو نئی ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے عائشہ, وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے یہ خبر آ رہی ہے نا جی کہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ اگر امریکہ نہیں کرے گا تو ہم خود اٹیک کریں گے ایران کو. جی, یہ اسرائیلی میڈیا جو ہے وہ اس بات کی تیاری کر رہا ہے کہ اگر امریکہ نے ہاتھ روکے رکھا تو اسرائیل انڈیپینڈنٹلی کارروائی کرے گا ایران کے اگینسٹ. ایگزیکٹلی. تو اس کے بعد کیا حالات و واقعات ہو سکتے ہیں آفٹر ورڈس؟ پھر اگر اسرائیل نے یہ کیا تو ایران اسرائیل کو اٹیک کرے گا, اور حزب اللہ بھی اٹیک کرے گا, حماس بھی اٹیک کرے گا. اور اگر امریکہ نے ان کی مدد کرنے کی کوشش کی تو پھر ایران ان کے جو اثاثے یہاں مڈل ایسٹ کے اندر ہے, پھر گیم ہاتھ سے نکل دس وے اور دیٹ وے معاملہ وہیں جا کے رکے گا اور جنگ جو ہے وہ مزید پھیلے گی. پھیل سکتی. لیکن آپ کے خیال میں اسرائیل انڈیپینڈنٹلی ایسا کرنے کا رسک لے سکتا ہے اس سچویشن میں؟ دیکھیے یہ ہو سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہے میں تو نہیں کروں گا, تم کر لو. اچھا, کیونکہ اس وقت جو پریشر امریکہ پہ اور آ رہا ہے وہ اسرائیل سے آ رہا ہے. دیکھیے نا, امریکہ کے اندر دو باتیں واضح ہو گئی ہیں. ایک یہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بتا دیا گیا کہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ ہم ایک اور راؤنڈ کر کے کچھ جیت جائیں گے, ہم نہیں جیت سکتے. دوسرا یہ کہہ دیا گیا ہمارے ہتھیار بھی, ہماری سپلائی لائن بھی گڑبڑ ہو گئی ہے جی, اور تیسرا ہمارے وہاں کے بیسز بھی ہیں وہ بھی اڑ گئے ہیں, ہم وہاں سے نہیں کوئی کر سکتے. ہمیں لمبے راستے لینے پڑیں گے, یورپ کی کوآپریشن لینی پڑے گی, اٹلی, فرانس, جرمنی سے ہمیں سپلائیز اٹھانی پڑیں گی, بہت سی چیزیں اسرائیل میں پارک کرنی پڑیں گی. جب ہم یہ کریں گے تو اسرائیل کے اوپر اٹیک پہ اٹیک آئے گی, اینڈ اسرائیل کے پاس اتنے ڈیفینس نہیں ہے کہ وہ روک لیں. تو اس کے لیے سب ہم نہیں کر سکتے, وی ہیو اے پرابلم. اور ابھی جو لیٹسٹ خبر آئی ہے عائشہ کہ چیئرمین جوائنٹ چیف اسٹاف جنرل ڈین, انہوں نے آ کے کہہ دیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو, یہی جو واشنگٹن پوسٹ وغیرہ اخباریں جو رپورٹ کر رہی ہیں, انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کہہ دیا کہ وی ایڈوائز اگینسٹ اٹ. اب راستہ نکلو, یہاں سے نکلنے کا راستہ. وہ کیا راستے ہو سکتے ہیں آف ریمپ کے متبادل؟ جو بھی راستہ ہے اٹس اے ڈیفیٹ, اٹس اے ڈیفیٹ. اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہے گا کہ جلدی سے جلدی ایران کے ساتھ کوئی بات ہو جائے جس کے اندر یہ سارے ایشوز جو ہیں وہ ہم ایکسیپٹ کر لیں اور ہم وہاں سے آرام سے نکل آئیں وہاں سے. اور مگر مشکل ہے نا, اتنی عرصے اتنا پورا پوسٹ ورلڈ وار آرڈر کے اندر پورا ایک گلف سیکیورٹی کا امریکہ نے اپنا ٹھیکہ لیا ہوا تھا, وہ ساری چیز ختم ہونے جا رہی ہے. اور ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں کی ایک نئی ڈیولپمنٹس ہونی شروع ہو گئی ہیں وہاں گلف کے اندر کہ امریکہ جا رہا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اور ہم نے جب پروٹیکٹ کرنا ہے تو ہم نے آپس کے اندر کلیکٹیو سیکیورٹی کی بات کرنی ہے, جس کے اندر اب آلریڈی 3 ملک تو تیار ہو گئے ہیں. اب خبریں آ رہی ہیں کہ کویت بھی شاید آ جائے, تو ایجپٹ بھی آ جائے. ہاں, تو پھر اگر یہ ہے تو کلیکٹیو سیکیورٹی والا ایشو آ جائے گا. تو آئی تھنک دیٹ از ویئر دس از ہیڈیڈ. امریکہ جا رہا ہے اور خطے میں پاکستان آ رہا ہے, ایک پاکستان اینڈ ادرز.